ہم آج چند لمحوں کے لیے یہاں پر مل بیٹھے ہیں، یہ وہ ذات ایسی جامع الصفات ہے اور ایسی جامع الاخلاق ہے کہ ساری خوبیاں بہت مشکل سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک ذات میں اکٹھی ہو جائیں، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کی پرورش ہوئی بچپن سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال تک، جنہوں نے ہر لمحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کیا، تو ان کے اخلاق عالیہ کی جتنی بھی قدریں تھیں وہ ساری انہوں نے اپنی ذات کے اندر سمو لی تھی، خواہ وہ صبر ہو، استقامت ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، دل جوئی ہو، محبت ہو، ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایسے یوں کہہ لیں گلشن کی طرح نظر آتی ہیں کہ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک گلشن کی طرح ہے، اور یہ سارے پھولوں کی کلیاں ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہیں، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کی طرف دیکھنا بھی ایک عبادت قرار دیا گیا، اور جس کی محبت کرنا ہم تمام مومنین کے لیے واجب قرار دیا گیا۔ تو ایسی جامع اور مرکب صفات کا تذکرہ اور ذکر خیر کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر اظہر عباس صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور آپ کی سیرت طیبہ کا مختصر سا بیان۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ليقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم وصدقنا يا رسول الله وصدقنا يا حبيب الله۔ حاضرین محترم، آج حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اسد اللہ واسد الرسول رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اسی سلسلہ میں آپ سارے دوست احباب اکٹھے ہوئے۔ سب سے پہلے اس اکٹھے ہونے کی نسبت سے ان کی محبت کے صدقے سے حدیث شریف آپ کے خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ اے علی، تجھے اللہ عز و جل نے دنیا کی اس زینت سے مزین کیا ہے کہ اس زینت سے بڑھ کر اللہ عز و جل کوئی اور زینت محبوب نہیں، اور وہ زہد یعنی اس دنیا سے بے رغبتی ہے۔ نہ تو اس دنیا سے کچھ لے کے جائے گا اور نہ ہی یہ مردار دنیا تجھ سے کچھ پا سکے گی۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آتے ہیں کچھ نہ کچھ دنیا سے پانے یا اس کو دینے میں لگے رہتے ہیں، لیکن تیری جو ذات ہے وہ رب کے پانے اور رب کو دینے میں ہی لگی رہے گی، لیکن اس دنیا کو تجھ سے ایک ذرہ بھی نہیں مل پائے گا۔ یہ دنیا دیکھتی رہے گی، لجاتی رہے گی، لیکن تجھ سے کچھ نہیں پا پائے گی۔ اسی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کی ارشاد ان کا بڑا معروف ترین زہد اور تقویٰ کے اعتبار سے صوفیہ کرام جو آپ کا ارشاد علی شان بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک مردار ہے، اور جو بھی شخص دنیا کا طلبگار ہو وہ کتوں کے ساتھ اختلاط پر صبر کرے، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسی طرح جس طرح کتوں کا، کہ کتے مردار کے طلبگار ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے علی، تجھ کو میرے اللہ نے زہد کے ساتھ زینت عطا بخشی، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی زینت میرے رب کو محبوب نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے علی، جو شخص تجھ سے محبت کرے گا اور تیری تصدیق کرے گا وہ شخص خوشخبری کا حامل ہے، اور اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو شخص تجھ سے بغض رکھے گا اور
تیری تکذیب کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اور تجھے میں دوسری بات جو بتاؤں اے علی وہ یہ کہ تیری محبت مسکینوں کے لیے رکھ لی، وہ تیری امامت کے قائل ہوں گے، وہ تیری محبت کے دعوے دار ہوں گے، اور تو ان کی تابع داری پر خوش و خرم رہے گا۔ تو یہ مسکین ہو، تو مسکین سے مراد عمومی اردو والا معنی نہ لیجیے گا غریب فقیر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفقر فقری فرمایا کرتے تھے، اور دعا کیا کرتے تھے کہ میرے رب روز حشر میرا حال مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ ان مسکینوں کی بات ہو رہی ہے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال کی دعا مانگا کرتے تھے روز حشر کہ اے علی تیری اتباع کرنے والے اور تیری ساتھ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو مسکین ہوں گے، اور تو ان کی تابع داری پر راضی رہے گا۔ یعنی وہ لوگ جو میرے ساتھ جنت میں رہنے والے ہوں گے، تیرے ساتھ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں جو معنی بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے علی تیری محبت کے تابع دار مسکین لوگ ہوں گے، اور تیری تابع داری اور تیری اتباع وہ کریں گے، اور تم ان کے ساتھ راضی رہے گا۔ پھر فرمایا کہ علی جو تیرے ساتھ بغض رکھے اور تیری تکذیب کرے، اللہ عز و جل اس کو ہلاک کر دے، اس کو برباد کر دے، اور روز حشر اسے ذابین کی صف میں سے۔ اور جو تیری تائید و تصدیق کرے اور تیرے ساتھ محبت کرے، اللہ عز و جل اس کو اپنے مومن بندوں کی صف میں اٹھائے، اپنے محبوب بندوں کی صف میں اٹھائے۔ ان کا حشر سب سے بہترین ہوگا، سب سے اعلیٰ و افضل۔ تو یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت اور کردار کے اعتبار سے ایسے الفاظ فرما کر جا رہے ہیں۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 75 تلاوت کی، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ اللہ عز و جل ایک غلام، ایک مملوک بندے کی مثال بیان فرماتا ہے۔ لا يقدر على شيء، اس کو کسی چیز کی قدرت نہیں ہے۔ وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، اور جو دوسرا ہے اس کے مقابلے میں وما رزقناه منا، اس کو ہم نے اپنے رزق میں سے دے رکھا ہے، رزقا حسنا جو کہ بڑا ہی بہترین اور افضل والا رزق ہے۔ فهو ينفق منه، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، سرا وجهرا، چھپ کر بھی، پوشیدہ بھی اور سرے عام بھی۔ هل يستوون، کیا سوچو اب یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ غلام ہے جس کی قدرت میں کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ خود بے بس ہے، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ عز و جل نے اپنے رزق حسنہ میں سے رزق عطا کر رکھا ہے، اور وہ اس میں سے سرن بھی اور جہرن بھی خرچ کرتا ہے۔ تو علی تو بتائیے هل يستوون، اللہ عز و جل پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پھر اللہ عز و جل الحمدللہ فرما کے، یعنی اپنی تعریف خود کر کے فرما رہے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، جانتے نہیں ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہاں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت، اپنی طاقت اور بتوں کا موازنہ کیا۔ کچھ شارحین نے کہا کہ یہاں مومن اور کافر کی مثال ہے کہ اللہ عز و جل نے مومن کو جو طاقت عطا کر رکھی ہے، جو قدرت عطا کر رکھی ہے، وہ کافر کو عطا نہیں کر سکتا۔ اور مومنوں میں سے اللہ عز و جل نے جو قدرت اور طاقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر رکھی ہے، اسی آیت میں شرح کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ انہوں نے اس شخص کا، شاہ اسماعیل دہلوی، جس نے ایک کتاب میں تو یہ لکھ دیا تھا کہ محمد علی جس کو کہا جاتا ہے وہ کسی کو طاقت کے مالک نہیں، اس کی دوسری کتاب صراط مستقیم کا حوالہ دیا۔ وہ عربی فارسی میں جو کہتے ہیں کہ کتبیت و غوثیت و ابدالیت وغیرہ ہونا از عہد کرامت مہد حضرت مرتضیٰ تا انقراض دنیا ہمہ بواسطہ